عمران خان صاحب کے لیے کچھ مزید بری خبریں، 3 اور مقدمات جناب بن گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں نیب کا نوٹس جو ہے وہ موصول ہو گیا ہے۔ اسرائیل کا پہلی مرتبہ عالمی فورم پر پاکستان کے اندرونی سیاست سے متعلق بیان۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، حکیم سعید مرحوم اور عبدالستار ایدھی مرحوم کی دور اندیشی کو سلام۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی اسرائیل اور مودی کے بہترین دوست ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کا کیا مقصد تھا۔ عمران خان صاحب کی پریشانی میں اور اضافہ۔ شہزاد اکبر صاحب، میری تو ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئی، لیکن جس خاص ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جنرل فیض نے کرائی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب بڑے دنوں کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی انٹرویو دیا کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر، اور القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، فیصل واڈا صاحب کے خلاف بڑا بولے، ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا پرویز الہی صاحب کا۔ جی، پرویز الہی صاحب کو بھی یاد رکھیے بھائی۔ لاہور کی بینکنگ کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی بعد از گرفتاری درخواست سے ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی کل۔ عدالت نے پرویز الہی کو 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مجل کے جمع کروانے کا حکم دیا۔ بینکنگ کورٹ کے جج اسلم گوندل نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے نے عدم تعاون کا رویہ اپنایا، عدالتی حکم کے باوجود ایف آئی اے نے ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ خیال رہے کہ ایف آئی اے نے پرویز الہی کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ انہیں 26 جون کو جیل سے رہائی کے بعد منی لانڈرنگ کے کیس میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو کورٹ کے اندر ایک سماعت ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ بیسکلی جیل میں سہولیات دینے کے حوالے سے بھی پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، اس پہ سماعت ہوئی۔ تو اس پہ پرویز الہی صاحب کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل سے اے سی واپس لے لیا گیا ہے۔ کیا دور تھا، ایک زمانے میں عمران خان صاحب یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے اندر انہوں نے تقریر کی تھی کہ تمہارا میں اے سی تو سب سے پہلے نکلواؤں نا۔ آج ان کی پارٹی کے صدر کا اے سی جو ہے وہ نکلوا لیا گیا۔ آگے انہوں نے کہا کہ جی جبکہ وکلا کو ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ پرویز الہی کے وکیل نے اعتراض پر جواب میں آئی جی جیل خانہ جات سے کہا کہ ڈاکٹر نے درجہ حرارت 30 ڈگری سے کم رکھنے کا کہا ہے، اس لیے کولر میں برف ڈال کر درجہ حرارت کو ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جب انہوں نے جواب دیا تو عدالت کے اندر جو کافی کہکے لگنا شروع ہو گئے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کو فراہم کی جانے والی تمام سہولیات بتا سکتا ہوں، انہیں ایئر کولر، بیڈ، ایل سی ڈی اور ٹیبل دی ہوئی ہے۔ پرویز الہی کے وکیل نے عدالت کے روبرو نشاندہی کی کہ وکلا کو موکل سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ آئی جی اگلا پچھلا غصہ نکال رہے ہیں، یہ چیزیں رکھ کر تصاویر کھینچتے ہیں اور پھر انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ عدالت نے آئی جی جیل خانہ جات سے پوچھا کہ میڈیکل چیک اپ کا کیا رول ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی پرویز الہی کا روزانہ میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے۔ آئی جی پولیس نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ کی سہولیات کا سرپرائز وزٹ کر لیتا ہوں، پرویز الہی جب ملتے ہیں کام کی تعریف کرتے ہیں۔ سرکاری وکیل نے یقین دہانی کرائی کہ عدالتی حکم پر عمل ہوگا اور عدالت نے پرویز الہی کی یہ درخواست جو ہے وہ نپٹا دی۔ تو ایک معاملہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ مزید بری خبریں، اور وہ خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے دہشت گردی کے عمران خان صاحب کے اوپر 3 اور مقدمات جناب بن گئے ہیں۔ 3 مقدمات میں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جناح ہاؤس حملہ یعنی کور کمانڈر لاہور حملہ، عسکری ٹاور حملہ، اس میں نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ پر حملے کے مقدمے پہ بھی نامزد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے مراد ہے یعنی یہ جو 180H جو مسلم لیگ نون کا جو دفتر ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ گرفتار ملزمان کے بیانات کی روشنی میں انہیں نامزد کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو گرفتار کیے گئے ہیں، یہ ان کی گواہیوں کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی دفعات کے تحت 7 مقدمات درج ہیں، اور اب مزید مقدمات میں نامزدگی کے بعد عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کی تعداد 10 ہو چکی ہے۔ پولیس کے مطابق عمران خان پر 9 مئی واقعات پر پنجاب کے دیگر اضلاع میں دہشت گردی کے 19 مقدمات ٹوٹل درج ہیں۔ ملتان کے 3، راولپنڈی کے 2 مقدمات میں وہ نامزد ہیں، جبکہ فیصل آباد کے 2، گجرانوالہ اور میاں والی میں بھی ایک دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر درج ہوا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مقدمات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف درج ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں نیب کا نوٹس جو ہے وہ موصول ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی اعجاز بٹر نے یہ نوٹس وصول کیا ہے۔ نیب راولپنڈی انہوں نے تفتیش کے لیے 13 جولائی کو دوپہر 2 بجے اب طلب کر لیا ہے، اور 13 جولائی کا مطلب ہے یعنی کل۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ نیب پیشی کے دوران اپنے ہمراہ ملکی اور غیر ملکی جائیداد کی تفصیلات بھی لائیں۔ نیب نے بنی گالہ زمان پاک کی ریونیو دستاویزات، جبکہ شوکت خانم ٹرسٹ کی رجسٹریشن سمیت دیگر متعلقہ دستاویزات بھی طلب کر لی ہیں۔
تو یہ عمران خان صاحب کی پریشانی میں اور اضافہ۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ فوجداری کیس اعتراضات کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ عمران خان نے ٹرائل کورٹ کا توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کر رکھا ہے، اور ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں پچھلے بھی بتایا تھا۔ تو آج اب اس سلسلے میں جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی سماعت کریں گے۔ عمران خان صاحب نے میڈیا سے جو ہے وہ کورٹ پیشی کے موقع کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے کہا ہم اگر مدد نہ کرتے، آئی ایم ایف کو نہ کہتے کہ ہم حمایت کرتے ہیں، تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ مطلب وہی میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ خبر آئی تھی کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جو آئی ایم ایف کی ٹیم کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ہر جگہ ان کا لونڈا لپاڑا جو ہے نا وہ یہی خبر پھیلا رہا ہے کہ بس اے ویکھیا انہوں نے آئی ایم ایف والوں نے کہا ہاں جی تسی کہو گے تو یہی پیسے دینے ورنہ نہیں دینے۔ تو وہی ہوا ہے۔ مجھے اتنا یار میں ان کو سمجھ چکا ہوں کہ مجھے نا میں ان کو پریڈکٹ کر پاتا ہوں کہ لو جی اس کے اوپر اب یہ سٹانس لیں گے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے دے دیں پیسے ورنہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی تسی کہتا ہے تو گل ہی کوئی نہیں، کڈو جی پیسے، چلو لاکر کھولو پیسے کڈو۔ تو یہ بالکل وہی حرکت ہے جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جب نامزدگی ہوئی تھی تو عارف علوی صاحب زمان پاک آئے تھے، تو بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جی ہم کوئی بیچ میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتے، یہ عمران خان نے کہا ہے تو پھر یہ ہو گیا ہے، ورنہ عمران خان چاہتے تو رولا ڈال سکتے تھے بیچ میں، لیکن ہم نے کہا نہیں کوئی رولا نہیں ڈالنا، جانے دیں۔ تو یہ پالیٹکس کا ایک آرٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان امپورٹنٹ بھی ہیں، آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس پورے سسٹم کے اندر، آپ کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہیں، برا حال ہے، مطلب ہر جگہ سے آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، چیڑ پھاڑ کی جا رہی ہے آپ کی جماعت کی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کہیں میں بڑا امپورٹنٹ ہوں، تینوں نہیں پتا سی بڑے امپورٹنٹ ہے گیا۔ تو اس کے اوپر نا مجھے ایک بڑا عجیب سا وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، یہ چھوڑیں وہ سنانے والا نہیں ہے، بچے بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، چھوڑیں، پھر کبھی صحیح، پھر کبھی کوئی مجھے ویسے ملے گا نا تو پھر وہ لطیفہ سناؤں گا میں، چوہے اور شیر کا لطیفہ ہے یہ، چھوڑیں۔ وہ اس کے اینڈ میں جن لوگوں نے سنا ہوگا نا وہ سمجھ گئے ہوں گے، اس میں اینڈ میں نا وہ چوہا کہتا ہے کہ ساڑھے تے بھی شک کیتا گیا ہے، وہ بس اتنا ہی ہے، اب آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم نے آئی ایم ایف سے حمایت کی اور وہ تب تک کیا جب تک نئی حکومت آتی ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا خان صاحب آپ نے عثمان بزدار کے لیے بہت پریشر برداشت کیا، قربانیاں بھی دی، لیکن جب عثمان بزدار پر پریشر آیا تو وہ نکل لیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا عثمان بزدار پر انہوں نے بہت پریشر ڈالا، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ اعظم خان پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ اچھا میرا یہاں پہ سوال ہے، آپ کو کس طرح پتا ہے کہ اعظم خان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ کیونکہ اعظم خان کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے، وہ تو ٹیکنیکلی سپیکنگ اس وقت لاپتہ ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اعظم خان کدھر ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے تو اسی طرح آپ یہ آگے سے بتا رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ اعظم خان کے بارے میں تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں، یا آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ پھر ان سے سوال ہوا جتنے بھی لوگ آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں کسی ایک نے چھوڑنے کے بعد آپ سے رابطہ کیا ہے؟ تو خان صاحب نے سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ کوئی نام بتا دیں کس کس نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ تو خان صاحب نے منہ بنا کر کہا وہ چھوڑیں۔ مطلب یہ آج کل کئی سوالوں کے جوابات اسی طرح دینا شروع ہو گئے، چھوڑیں منصور، کوئی اور بات کرے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور نیا شوشہ جو سٹارٹ ہوا ہے، وہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ بیسکلی ہوا یہ کہ جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کا 53واں اجلاس تھا، وہاں پہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے اسرائیلی جو وہاں پہ نمائندہ تھا، خاتون تھی میرے خیال میں، انہوں نے پاکستان پر تنقید کی اور اجلاس کے دوران پاکستان سے جبری گمشدگیوں، تشدد، پرامن احتجاج پر کریک ڈاؤن اور مذہبی اقلیتوں پر تشدد کو روکنے کے لیے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کہا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی اور عمران خان کو اسرائیل سے لنک کر کے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سلیم صافی صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ اسرائیل کا پہلی مرتبہ عالمی فورم پر پاکستان کے اندرونی سیاست سے متعلق بیان، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، حکیم سعید مرحوم اور عبدالستار ایدھی مرحوم کی دور اندیشی کو سلام۔ کہ مطلب وہ سلیم صافی صاحب کا بھی یہ ماننا ہے کہ بیسکلی یہ اسرائیل نے عمران خان صاحب کی سپورٹ کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا بیان دیا، اس سے پہلے آج تک کبھی اس قسم کا بیان نہیں آیا تھا۔ بعد میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے اور عطاء اللہ تارڑ نے، ان دونوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی
اسرائیل اور بھارتی حکومتیں چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت کر رہی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. 9 مئی کے پیچھے کون سے عناصر تھے سب کچھ یہاں ہو چکا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی کہانی کے پیچھے اور بہت کچھ ہے. آج چیئرمین پی ٹی آئی اسرائیل اور مودی کے بہترین دوست ہیں. اسرائیلی حکومت 9 مئی واقعات پر اقوام متحدہ چلی گئی ہے. اسرائیل نے اقوام متحدہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا. ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کا کیا مقصد تھا. چیئرمین پی ٹی آئی اسرائیل کے ساتھ دوستی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. وہ آج انسانی حقوق کا سفیر بنتے ہیں لیکن عمل اس کے برعکس کرتے ہیں. عطا اللہ طارر نے کہا کہ جی اسرائیلی حکومت کی چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت ثبوت ہے کہ یہ ایجنٹ ہیں. تمام واقعات کے تانے بانے پاکستان مخالف قوتوں سے ملتے ہیں. اچھا میں آئی ایم سوری ٹو سے یار میں آئی ہیو ٹو سے دس خان صاحب کے اوپر نا میں بہت تنقید کرتا ہوں, میں بہت بڑا ان کا ناقد ہوں, لیکن یار یہ اس قسم کی یہ جو حرکتیں ہیں نا یہ ان کو بلا وجہ اسرائیل کے ساتھ جوڑ دینا فار گاڈ سیک. مطلب یہ میں عطا اللہ طارر صاحب کا تو چلے نون لیگ سے تعلق ہے اور نون لیگ چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان. تو مولانا فضل الرحمان تو اس قسم کے جو ہے نا وہ اسرائیلی ایجنٹ والی لنکیج جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو چلے ٹھیک ہے میں نون لیگ سے پھر بھی شاید ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں جبکہ کرنا نہیں چاہیے ان کو. لیکن شہری رحمان کی طرف سے اس قسم کی بات آنا میرے لیے حیران کن ہے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی شوڈ بی دا لاسٹ پارٹی جو لوگوں کے اوپر نا غداری کے فتوے لگائے اور اس قسم کی باتیں کرے. میرے لیے اٹ واز اے شاک. اسرائیل کے ساتھ کیا تانا بانا ملتا ہے. مطلب فار ایگزامپل میں اس بات کے بارے میں جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر بھی ایک موو شروع ہوئی تھی, لٹرلی میں موو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, جس میں اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ وہی ٹائم ہے جب کامران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فوائد ہمیں بتانا شروع کر دیے تھے کہ کتنے فوائد اس کے ہو سکتے ہیں اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور یہ وہی موقع ہے جب نور داہری اس کو بھی جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا اور اس کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے اور ٹی وی کے حوالے سے جو ہے اس کے بھی انٹرویوز وغیرہ جو ہے وہ ہونا شروع ہوئے تھے. میرا تو خیر میں نے نور داہری کا کس طرح انٹرویو کیا تھا وہ آپ سب کے سامنے, اور میرا تو اس کے اوپر ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ کسی صورت بھی اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے. تو وہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا. نور داہری کا انٹرویو جو ہے وہ ہمارے ادھر پیج کے ہوم پیج کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے, آپ ضرور دیکھیے گا. تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایک پوری موو جو ہے وہ شروع ہوئی تھی, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس موو کو ریزسٹ کیا تھا. تو باقی آپ دنیا جہان کے الزامات لگائیں, میں خود بڑی مطلب تنقید کرتا ہوں عمران خان صاحب کے اوپر, اور کئی ویلڈ چیزیں بھی ہیں جن کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, لیکن یہ والا جو پوائنٹ ہے نا یہ اسرائیلی ایجنٹ والا, یار کو عقل نو ہاتھ مارو یار خدا دا واسطہ. مطلب یہ نون لیگ والوں کے اوپر نون لیگ والوں کے اپنے اوپر جو ہے نا وہ بھارتی ایجنٹ اور بھارت کے ساتھ تانے بانوں کے ساتھ اور وہ جندال کے ساتھ جو ہے وہ بزنس ریلیشنز کے حوالے سے تنقید کیا کرتے تھے نون لیگ کے اوپر پی ٹی آئی والے. تو ہم تب بھی کہتے تھے یار یہ غداری کارڈز جو ہے نا وہ مت کھلیں. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہی صورتحال ہے کہ عمران خان کے اوپر جو ہے باقی سارے الزامات تو لگ رہے ہیں, انہوں نے یہ الزام بھی جو لگا دیا کہ جناب وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے. دس از آئی تھنک گوئنگ اے بٹ ٹو فار, اور میں آئی ایم سوری میں اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. اچھا جی, اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ تھا جی کہ 9 مئی واقعات کے بعد 5 بار گرفتاری, پھر رہا ہونے, پارٹی اور سیاست چھوڑنے کے 23 مئی کے اعلان کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری آج پہلی دفعہ جو ہے منظر عام پر آئیں. بیرون ملک جانے کے لیے بیسکلی ان کا جو ہے وہ ایک ای سی ایل کے اندر نام ہے وہ نکلوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ جی میرا نام ای سی ایل سے نکالا جائے, میں پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہوں. تو یہ اس سلسلے میں کل انہوں نے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی. اس کے بعد ایک ٹویٹر صارف نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا اٹ لکس لائک دوز ریومرز اباؤٹ شیریں مزاری لیونگ پاکستان ود ہر کڈز آر ایکچولی ٹرو. شی اپیرنٹلی ڈیسائیڈڈ ٹو میک اے پرماننٹ موو ایلس ویئر. ایمان مزاری نے جو ہے وہ آگے سے جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا دس از اے لائی. اف یو ہیڈ بادرڈ ٹو ریڈ دا پٹیشن انسٹیڈ آف ریومر مانگرنگ یو وڈ نو دیٹ مائی برادر لیوز ابراڈ اینڈ دیٹ مائی مدر ہیز بین unable to visit him. She has no intention to live outside of Pakistan. Getting her to agree to 2 weeks outside Pakistan for holiday is difficult enough. تو ان کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے ٹوٹلی اس بات کو جو ہے وہ ڈینائی کیا کہ وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہیں شیریں مزاری پاکستان سے پرماننٹلی باہر جانے کا. اس کے علاوہ ایک خبر وی نیوز کے اوپر آئی تھی, وہ یہ تھی کہ جناب رہنما پاکستان استحکام پارٹی فواد چودھری اب ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ شروع کریں گے اور اپنا شو اس کے اوپر کریں گے. اور اس میں خبر میں لکھا ہوا ہے, ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسی یوٹیوب چینل پر سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل
कुकिंग शो करते हुए नए रूप में नजर आएंगे। तो वी न्यूज़ के रब्ता करने पर फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि वो जल्द एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे जिसका आगाज़ आइंदा माह अगस्त में मुतवक्के है। खबर में लिखा हुआ था कि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के अलावा दीगर नामवर सियासतदान भी इस यूट्यूब चैनल पर शोज़ करेंगे, जिनमें साबिक लीगी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, साबिक वज़ीर मुमलिकत मोहसिन शाहनवाज रांझा, वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी शामिल हैं। ताहम मिफ्ताह इस्माइल ने शो में शिरकत के हवाले से तरदीद की। ये एक्चुअली ट्वीट किया था इन्होंने, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, इस खबर के हवाले से कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर से इस सिलसिले में वो मेरे शो में कल रात को आए हुए थे, तो मैंने उनसे भी इस बारे में मैंने पूछा कि जी सुना है आप किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो काम शुरू करने लगे। तो उन्होंने कहा था कि मुझसे ईद से पहले जो है आज से कोई महीना डेढ़ महीना पहले जिक्र हुआ था, लेकिन मैंने अभी तक कोई इसके ऊपर हामी नहीं भरी और ना कोई एज सच कोई फॉर्मल कोई अप्रूवल हुई है या आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये सिर्फ एक सरसरी सी एक गुफ्तगू हुई थी, दैट्स इट। इसके अलावा अभी तक मतलब ये मटीरियलाइज जो है वो नहीं हो रहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने अलबत्ता इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो ये काम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड जो है वो एक्चुअली शुरू हुआ है। पॉलिटिशियंस भी जो हैं वो अब यूट्यूब के ऊपर अपने अपने वीलॉग्स जो हैं वो करना शुरू हो चुके हैं। अज़मा बुखारी साहिबा कर रही हैं, शहबाज गिल साहब जो हैं वो भी इस काम के अंदर आ चुके हैं। तो अच्छी बात है, आना चाहिए, इनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आने चाहिए, लोग सुने आके वो क्या सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कितनी सक्सेस उनको मिलती है। इसके अलावा रेहाम खान साहिबा बड़ी दिनों के बाद जो है वो मीडिया के ऊपर आई। उन्होंने कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कराची का ये मसला नहीं कि कौन वज़ीर आज़म आ रहा है, बल्कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और बुनियादी हकूक़ की फराहमी बड़ा मसला है। मुझे अब कराची में ही रहना है और यहाँ रहकर सियासत की टेस्ट इनिंग्स खेलूँगी। ताहम अभी किसी सियासी जमात में जाने का उन्होंने फ़ैसला नहीं किया। मुल्क की दो बड़ी जमातों में मौरूसियत है, जबकि MQM का मुझे इल्म नहीं है। मैं ओहदे या करप्शन के लिए सियासत में नहीं आऊँगी, अलबत्ता आवाम के लिए जो कर सकती होंगी वो करके दिखाऊँगी। चेयरमैन PTI का अंजाम 2018 में ही नज़र आ गया था। 9 मई के वाक़े की जो सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी खाना जंगी ना हो। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं, ताहम IPP पंजाब में आइंदा इलेक्शन में आम किरदार अदा करेगी। मेरा डोमिसाइल पंजाब का नहीं है। अलीम खान और जहांगीर तरीन अगर मुझे मुआशी पुष्ट पनाही कर रहे होते तो मैं अपनी सियासी जमात बना चुकी होती। अलीम खान और जहांगीर तरीन ने जिसको मुआशी सपोर्ट दी आज पछता रहे होंगे। तो एक ये है। इसके अलावा मुराद अली शाह साहब का एक बयान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा दुबई में शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म के तौर पर इतफाक़ की कोई बात नहीं हुई, अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। मुराद अली शाह साहब ने ये दावा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो तमाम असम्बलियाँ 8 अगस्त को तहलील करने की तजवीज़ दी है। इसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आजकल बड़ा काम चल रहा है और इसके पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है, उसकी कुछ अंदरूनी कहानी सामने आई है। उसमें इस्लाहात में 73 में से 70 मुजवज़ा तजावीज़ का उमूमी जायज़ा लिया गया और इजलास में सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसके अंदर ये तय हो रहा है कि अगर RTS FATS वगैरह अगर बैठ जाए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना वो रिज़ल्ट्स को रोकेगा नहीं, वो मैनुअली रिज़ल्ट्स इशू कर देगा। क्योंकि ये वाला जो काम है ना कि 12-12 घंटे गुजर जाते हैं, एक एक दिन गुजर जाता है और रिज़ल्ट्स नहीं आते, तो ये काम ख़त्म होना चाहिए। अगर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है अगर रिज़ल्ट कंपाइल किसी वजह से नहीं हो पा रहा तो मैनुअली जो है इसको कंप्लीट कर दिया जाए और इसको जारी कर दिया जाए। तो एक पॉइंट इसका ये भी है जो डिस्कस हो रहा है। शहजाद अकबर साहब आ जाएँ, उनके ऊपर काशिफ अब्बासी साहब के शो में आए हुए थे, तो उसके अंदर उन्होंने चंद दावे किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि उनसे सवाल हुआ कि आपको नैब ने बुलाया हुआ है, आप पहले जो है वो नवाज शरीफ को भगौड़ा वगैरह कहते थे, साग डार को भगौड़ा कहते थे, सलमान शहबाज को कहते थे, अब आपको बुलाया जाता है तो आप खुद नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हूँ, यानी मैं इश्तिहारी नहीं हूँ और मैं नैब के तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। मैं इसलिए नहीं रहा कि मेरा भी हाल जो है वो यही ये करना चाहेंगे जो शहबाज गिल के साथ किया, लेकिन सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। वीडियो लिंक के ज़रिए मैं इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट का कोई केस बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है ये सिर्फ बुग्ज़ इमरान के अंदर ये केस बनाया हुआ है। ये मामला NCA यानी नेशनल क्राइम एजेंसी जो UK की है उसके और मलिक रियाज के दरमियान था और ये पैसे जो है वो NCA ने हमें पहले ही कह दिया था कि हम आपके गंद के बीच में नहीं आएंगे, हमने ये पैसे मलिक रियाज के लिए भेजने और मलिक रियाज के अकाउंट से ये जो है अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं
تو آپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے ویسے ہی یہ پیسے جو ہیں اسی طرح سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے. انہوں نے کہا کہ اگر وہی عمران خان صاحب والا سٹانس ہے کہ جی اگر آپ کو اعتراض ہے تو سپریم کورٹ میں وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, جا کے لے لیں سپریم کورٹ سے, وہ فیملی بھی ادھر ہی ہے اور سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ بھی ادھر ہی ہے, تو وہاں سے جا کے آپ پیسے لے لیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی فیصل واڈا انتہائی جھوٹا شخص ہے, کبھی کابینہ اجلاس میں اس نے تنقید نہیں کی. اب جو ہے 3 سال کے بعد فیصل واڈا کو یاد آیا کہ میں نے اس پہ تنقید کی تھی. یہ لیکن ویسے یہ فیکچولی انکریکٹ ہے, کیونکہ جب یہ ہوا تھا تو اس وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رپورٹنگ ہوئی تھی کہ غالباً 3-4 لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا, جس میں فیصل واڈا کا نام بھی شامل ہے. اس کے علاوہ غالباً شیری مزاری نے سوال کیا تھا اس موقع کے اوپر, اور شاید میرے خیال میں فواد چودھری یا مراد سید, دونوں میں سے کوئی ایک تھا, یا دونوں تھے یا دونوں میں سے کوئی ایک تھا, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. لیکن اس وقت یہ رپورٹ ہوا تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے اس معاملے کے اوپر تنقید کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جب مطیع اللہ جان کو ادارے اٹھا کر لے گئے تو میں عمران خان کے پاس گیا تھا اور کہا تھا کہ آئی جی تو کمرے کے باہر کھڑا ہے, یہ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور خان صاحب نے اسی وقت کہا تھا کہ اس کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کس کے کہنے پر بنا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے سامنے ایک انفارمیشن آئی اور اس انفارمیشن کے اوپر تو ان سے سوال ہوا کہاں سے آئی انفارمیشن. انہوں نے کہا آپ جیسا ایک اچھا رپورٹر تھا, اس نے انفارمیشن بھیجی, ہم نے اس انفارمیشن کی تصدیق کی, میرے پاس جب آئی تو ہم نے تصدیق کی. اب اس بندے کے پیچھے کون تھا یا کیا تھا وہ آپ دیکھ لیجئے, اس وقت عہدوں پر کون کون لوگ موجود تھے. اور بیسکلی انہوں نے سارا کچھ ایک جرنلسٹ کے اوپر ڈال دیا کہ جی انہوں نے ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں انفارمیشن دی تھی اور ہم نے اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے کام ڈال دیا تھا. تو پھر ان سے سوال ہوا کہ جہانگیر ترین کے چینی اسکینڈل کی جب آپ تفتیش کر رہے تھے تو آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی ترین صاحب سے, وہ کس نے کرائی تھی؟ انہوں نے کہا میری تو ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئی, لیکن جس خاص ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جنرل فیض نے کرائی تھی. تو سوال ہوا کیا مقصد تھا اس ملاقات کا؟ تو انہوں نے کہا وہ یہی اثر انداز ہونا چاہتے تھے کہ اس معاملے کو ختم کریں. میں ہر بندے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بڑا غریب اور شریف انسان ہوں, میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں. تو شہزاد اکبر صاحب نے جاتے جاتے جنرل فیض کو بھی ایک لگا دی ہے کہ جی جنرل فیض جو ہے وہ ایکچولی جہانگیر ترین کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی تھیں اسے ختم کرانے کے لیے اپنا رول جو ہے وہ ادا کر رہے تھے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.